वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला हुर्मतुल मुमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुर्मतम मिनका, ए काबा तेरी इज्जत, एक मोमिन की इज्जत, एक मोमिन का इकराम, उसका माल, उसकी इज्जत, उसकी आबरू तेरे एहतराम से बढ़ करके है। मैता, कौन है जो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए। और मेराज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जब पूछा ये कौन लोग हैं, तो वहां कहा गया ये वो लोग हैं जो दूसरों की इज्जतों पर डाके डालते थे और लोगों का गोश्त खाते थे। चुगलखोर की मिसाल मेरे भाइयों ऐसे है, शहद की मक्खी की तरह नहीं, जो फलों और फूलों से रस चूसती है और शहद बनाती है, बल्कि चुगलखोर और गीबतखोर की मिसाल तो ऐसी है जैसे आम मक्खी होती है, पूरे जिस्म को छोड़कर जख्म पर बैठती है, घाव पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है, तमाम अच्छी चीजों को नजरअंदाज करते हुए घाव पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है। उसी तरह एक गीबत करने वाला आदमी, एक चुगलखोर आदमी आज सामने वाले की अच्छाई पर पर्दा डाल देता है और उसकी बुराई जगह जगह बयान करता है। उसके अंदर क्या खूबी है, क्या अच्छाई है, वो किसी के सामने बताता नहीं, लेकिन अगर जिंदगी में एक बुराई मिल गई तो पूरे माशरे में उसका ढिंडोरा पीटता है। इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह जब इस आयत को बयान करते थे, ज़ारो कतार रोने लग जाते थे और ये कहते थे, अरे आदमी जरा तसव्वुर तो करे, कोई कमरा बंद हो, चारों तरफ से पैक हो और मालूम हो कि उस कमरे के ऊपर आग लग गई है, आदमी तो पहले ही घबरा करके मर जाएगा। अगर निकलने की उम्मीद होती है तो इस उम्मीद में, इस आस में आदमी जिंदा रहता है कि चलो आग से ना सही, कम से कम ये खिड़की खुली है, वहां से मैं अपनी कोशिश करूंगा और वहां से मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जहां सारी कोशिशें बेकार समझी जाए, वहां आदमी मौत के पहुंचने से पहले ही दम घुट करके आदमी मौत का खुद शिकार हो जाता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराका मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुअसदह फ़ी अमदिन मुमद्ददह। हाज़िरीन जुमा, दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे इस्लामी भाइयों, लंबे अरसे के बाद आपके बीच खड़ा होने का, किताब व सुन्नत की कुछ बातें सुनने सुनाने का मौका फराहम हुआ है। शेख मोहतरम इमाम साहब की तबीयत अचानक ख़राब हुई, उन्हीं की गुजारिश पर आपके बीच आना हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, इसी बहाने आपके बीच खड़ा होने का, चंद बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखने का मौका फराहम हुआ। अल्लाह ताला आज के खुतबे जुमे में जो बातें कही जाएं, अल्लाह कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। खुतबे मसनूना के बाद हमने एक सूरत करीमा की तिलावत आपके बीच की है। आपको अंदाज़ा लग गया होगा, इसी सूरत करीमा के इर्द गिर्द हमारी बातें रहेंगी। इसी सूरत करीमा की
مختصر تفسیر ہم سمجھیں گے۔ پورے قرآن کے اندر صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات لفظ ویل سے ہوئی ہے، دو صورتیں۔ ایک صورت سورہ مطففین ہے اور دوسری صورت یہی سورہ ہمزہ ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، آپ دیکھیں گے پہلی صورت کا تعلق لوگوں کے مال ہڑپنے کے تعلق سے ہے، اور دوسری صورت کا جو تعلق ہے وہ لوگوں کی عزت، لوگوں کے آبرو پر حملہ کرنے سے، یعنی دونوں میں اچھی مطابقت بھی ہے۔ پہلی صورت کریمہ میں کیا بات کہی گئی ہے دیکھ لیجیے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ یہ لفظ ویل جو ہے وہ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے عربی میں آتا ہے۔ واجب سی بات ہے، ایک طاقتور آدمی ہی کسی کمزور کو ڈرائے گا، دھمکائے گا۔ جب ایک طاقتور آدمی کسی کمزور کو، کسی ناتواں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، وہ کس قدر ڈر جاتا ہے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ یہاں ڈرانے والا اللہ ہے اور ڈرا بندوں کو رہا ہے، تو بندے کو اپنے رب سے کس قدر خوف کھانا چاہیے، کس قدر ڈرنا چاہیے۔ ویل ہے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیا کرتے ہیں تو پورا بھر بھر کر ناپ پر اچھی طرح تول کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کی بات آتی ہے وزن کر کے یا تول کر کے یا پھر ناپ کر کے، یخسرون تو وہ ڈنڈی مارتے، کم کر کے گھاٹا کر کے دیتے ہیں۔ یہی تو کچھ تو چل رہا معاشرے میں، ہر شخص ہڑپنے پہ تلا ہے، بس دنیا طلبی ہر کسی کو مقصود ہے، بس اس کا پیٹ بھر جائے، اس کی دنیاوی زندگی سنور جائے، مال جائز سے آئے ناجائز سے آئے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، قرب قیامت ایسا دور آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کچھ بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو کچھ وہ مال جمع کر رہا ہے، جو کچھ وہ رزق کے طور پر اپنے پاس مال لا رہا ہے، امن حلال امن حرام، وہ حلال طریقے سے لا رہا ہے وہ یا پھر حرام طریقے سے جمع کر رہا ہے، لوگوں کو اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ نہ کسی کے مال ہڑپنے میں ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے، نہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے میں ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے۔ ہم نے دونوں بڑی برائی کو ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، گھاٹا کر کے، کم کر کے، نقصان پہنچا کر کے دیتے ہیں۔ اور دوسرے کا تعلق دیکھ لیجئے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے، بڑی بربادی ہے، ویل ہے ہر ہمزہ اور لمزہ کے لیے۔ ہمزہ لمزہ ہے کیا؟ دونوں لفظ کے یکساں معنی ہیں، لیکن علماء نے کچھ تفریق بھی کی ہے۔ تفریق ہم بعد میں ذکر کریں گے، پہلے معنی دیکھ لیں گے۔ ہمزہ اور لمزہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، ٹو لگانا، الزام تراشی کرنا، یہ ساری چیزیں ہمزہ اور لمزہ میں شامل ہیں۔ لیکن علماء مفسرین نے ایک باریک سا فرق واضح کیا ہے، وہ یہ کہ جب ہمزہ کہا جائے تو اس سے مراد اشارے اور کنایے پر برائی کرنا ہوتا ہے، جیسے آدمی منہ چڑھا کر ایسے ویسے آنکھیں یا پھر دوسرے اعضاء جوارح سے آدمی اشارہ کر کے کسی کی تذلیل مقصود ہو تو ایسی صورت میں وہاں ہمزہ استعمال کیا جائے۔ اور لمزہ علماء نے لکھا ہے اس سے وہ برائیاں مراد ہیں جو زبان سے کی جاتی ہیں، غیبت، چغلی، الزام تراشی، بہتان بازی، یہ سب کیا ہے؟ زبان سے انجام دی جانے والی۔ اور اس سلسلے میں ایک قول اور بھی ہے، ہمزہ کے معنی مخفی طور پر، پیٹھ کے پیچھے، ظاہری طور پر
کسی کے سامنے برائی کرنا، اور لمزہ کے معنی مخفی طور پر کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا۔ بہر صورت علماء نے یہ باریک سا فرق واضح کیا ہمزہ اور لمزہ کے درمیان، لیکن دونوں کے معنی یکساں ہیں۔ کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے خلاف سازشیں کرنا، کسی پر غلط الزام لگانا، یہ تمام چیزیں دونوں الفاظ میں شامل ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے بڑی بربادی ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے، جو چغلیاں کرتے، جو عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ پورے قرآن میں صرف 2 سورتیں کریمہ ایسی ہیں جن کی شروعات اللہ تعالیٰ نے لفظ ویل سے کی ہے۔ اور جانتے ہیں ایک مومن کی جو عزت، جو آبرو اور جو اس کا مقام ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا چکر لگا رہے ہیں، اور دوران طواف کعبے سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ما اطیبک، اے کعبہ تیری پاکیزگی کا کیا کہنا، وما اطیب ریحک، اور تیری خوشبو کا کیا کہنا، اے کعبہ تیری عظمت بھی بڑی شان ہے اور تیری خوشبو بھی بڑی نرالی ہے، وما اعظم حرمتک، اور تیری حرمت کا کیا کہنا۔ پھر آپ قسم کھا کر کے کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، اے کعبہ تیری عزت، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا اکرام، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو تیرے احترام سے بڑھ کر کے ہے۔ ایک مومن کی عزت، اس کی آبرو، اس کا مال کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کسی کو کیسے زیب دیتا ہے، وہ کسی کی برائی سریعام اچھالے، کسی کے اوپر بہتان تراشی کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلی کرے، جبکہ ایک مومن کی عزت تو اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ۔ پیارے نبی فرما رہے لحرمتا منک، اے کعبہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اتنی بڑی معاشرتی عظیم برائی ہے جس سے ہر محلہ، ہر شہر، ہر سوسائٹی، آج پوری سوسائٹی آج اسی برائی کی زد میں موجود ہے۔ ہماری کوئی بھی مجلس اس وقت تک کامیاب نہیں مانی جاتی جب تک اس مجلس کے اندر کسی کی برائی نہ کی جائے۔ ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہماری دکانیں، ہمارے کاروبار، ہماری بزنس، کوئی بھی جگہ آپ اٹھا لیں، ہر جگہ پر غیبتیں اور چغلیاں ہوتی ہے۔ چائے کی ٹپری پر بیٹھ جائیں، پان کی دکان دیکھ لیں، سڑکوں اور گلیوں کوچوں میں دیکھ لیں، سریعام ایک دوسرے کی برائیاں لوگ کرتے نظر آتے ہیں۔ عورتوں کی بات ہی کیا کریں، عورتیں نماز کے لیے بھی آتی ہیں تب تک جب تک 10 عورتوں کی برائیاں نہ بیان کر لیں پیٹ کا پانی ہضم نہیں ہوتا۔ یہ معاشرے کی حقیقت ہے بھائی، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی برائی ہے معاشرے کی، جو اندر سے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ کوئی چھوٹی برائی نہیں ہے۔ جس برائی پر قدم لگاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اے مومنو، اے ایمان والو، جہاں تمہیں ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنی ہے، جہاں تمہیں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا ہے، وہیں تم میں بعض کے خلاف غیبت نہ کرے۔ ہماری کیا کوشش ہوتی، ہمارے اندر کیا ہے اس کو دیکھنے کے بجائے ہمارا کیمرہ دوسروں پہ سیٹ ہے، ہم دوسروں کے بارے میں بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ بھی رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کب سو رہا ہے، وہ کب اٹھ رہا ہے، وہ کہاں سے کما رہا ہے، کتنا کما رہا ہے۔ یہ ساری انرجی آج ہم نے دوسروں پر صرف کی ہوئی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، مال کہاں سے لا رہا ہے، وہ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اور اپنی خبر نہیں۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی لکھنے کے لیے اور آپ کی بھی برائی لکھنے کے لیے، آپ کی بھی نیکیاں جمع کرنے کے لیے، ان کی بھی نیکیاں جمع کرنے کے لیے اللہ خود فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندو تم ایک دوسرے کے اوپر کرامن کاتبین نہ بڑھو، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے تمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھنے کے
کے لیے, نوٹ کرنے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو فکس کر دیا ہے, کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے. یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو انہیں اس کی خبر ہے, وہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں, وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. تمہاری حرکت تو لکھی جا رہی ہے, تمہارا ایک ایک عمل تو اللہ کے یہاں ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اللہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر فرما رہا ہے, میرے بندو تم دوسروں کے پیچھے کیوں پڑے ہو, ہمارے پاس تو نیائے ویوستھا اس طرح سے ہے, اور ریکارڈ کرنے کا ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے, تمہاری حرکت اور تمہارے اعمال ریکارڈ کرنا تو درکنار ہم کرتے ہی کرتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, میرے بندو تمہاری زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے, کوئی جملہ نکلتا ہے, کوئی کلمہ نکلتا ہے, کوئی ورڈ نکلتا ہے, کوئی شبد نکلتا ہے, تمہاری زبان سے جیسے ہی نکلتا ہے ہمارے لکھنے والے, ہمارے ریکارڈ کرنے والے فرشتے پہنچ جایا کرتے, اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. لیکن ہماری کوشش کیا ہے, دوسرا کیا کر رہا ہے, کب سو رہا, کب اٹھ رہا, کیا کھا رہا, کیا پی رہا, مال کہاں سے آیا. اچھا اس نے اتنی ترقی کر لی, اگر کسی کو اللہ نے نواز دیا پھر تو مت پوچھئے, یہ وہ قوم ہے جو جادو ٹونے تک اتر جاتی ہے, اپنے بھائی کے خلاف جادو ٹونے کرا, جادو ٹونے کرا کر کے اس کو پست کرنے کی, معاشرے میں اس کو حقیر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ اللہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ تمام چیزیں انجام نہیں دینی, ان تمام چیزوں سے اجتناب ضروری ہے. آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. اچھا غیبت ہے کیا؟ یہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا تھا, اتدرون ما الغیبہ, اے میرے صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ سیدھے سادے لوگ تھے, کہنے لگے اللہ و رسول عالم. انہیں اپنی حد پتہ تھی, انہیں معلوم تھا رسول کے آگے ہم بولیں گے یہ ہماری ذات کو زیب نہیں دیتا. آج جس کے پاس اچھا موبائل فون ہے, کیمرہ ہے, مائک ہے, وہ ہر شخص آج مفتی بنا پھر آیا. دیکھ لیجیے سوشل میڈیا اٹھا کر, جس مسئلے پر بڑے بڑے مفتیان کرام, بڑے بڑے علماء اپنی زبان کھولنے سے ڈرا کرتے ہیں, آج ایک یوٹیوبر مولوی سر عام یوٹیوب پر فتوے دیتا ہے. لیکن صحابہ کی غیرت دیکھیے, ان کو پتہ معلوم تھا غیبت کیا ہے, اس کے باوجود بھی جب بھی پیارے نبی نے پوچھا کسی بھی چیز کے بارے میں, کیا تمہیں پتا ہے, پتا ہونے کے باوجود, معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے اس طرح کام لیا. اللہ و رسول عالم, اس کو کہتے ہیں دین کے اندر امانت داری. یہ ہے امانت داری, ایسا نہیں جس کے بارے میں معلوم ہے اور جس کے بارے میں نہیں بھی معلوم ہے اس کے بارے میں بھی زبان کھول ہاں کر کے بولتے ہیں, ہاں صاحب یہ تو ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. ارے پڑھے لکھوں کا طبقہ تو چھوڑو, جنہوں نے مدرسے کے میم سے بھی جن کا تعارف نہیں ہے, جن کی پہچان نہیں ہے, وہ بھی آج دین کے بارے میں مسئلے بتا رہے ہیں, وہ دین کے بارے میں آج لوگوں کو مسئلے سکھا رہے ہیں. یہ بہت بڑی وڈمبنا ہے میرے ساتھیوں. لیکن صحابہ, پوچھا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی برائی, ایک عام برائی کے بارے میں جو ہر جگہ ہر گلی کوچے میں آج پائی جاتی ہے, لیکن صحابہ نے امانت داری سے کام لیتے ہوئے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. اچھا پیارے نبی نے پھر کیا جواب دیا, ذکر کا آقا کا بما یکرہ, اے میرے ساتھیوں تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو کہ تمہارے بھائی کو برا لگے. پیارے نبی کے پیارے صحابہ تھے, وہ بڑے سیدھے سادے تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر موجود ہو کیا تب بھی وہ غیبت کہلائے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت کہلاتی ہے اگر اس کے اندر وہ برائی نہ ہو اور پھر بھی تم برائی بیان کر رہے ہو تو اس سے تو 2 قدم آگے اور بڑھ گئے ہو. فقد بہتہ, تم نے اس کے اوپر بہتان تراشی کی ہے, تم نے اس کے اوپر بڑا الزام لگایا ہے. اگر کسی کے اندر برائی ہے اور اس برائی کی چرچا کسی دوسرے کے سامنے کر رہے ہیں تو یہی غیبت ہے, اور اگر اس کے اندر وہ برائی تھی ہی نہیں, آپ نے خواہ مخواہ اپنی طرف سے مرچ مسالہ ملا کر کے بیان کر دیا, تو پیارے نبی فرماتے ہیں یہ غیبت سے بھی 2 قدم بڑھ کر کے ہے, تم نے بہتان تراشی کی ہے, الزام تراشی کی. اللہ, یہ اتنی بڑی برائی ہے, اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کے بارے میں جگہ جگہ پر کتاب و سنت میں وعیدیں ملتی ہیں
اس کے باوجود بھی معاشرے میں اس برائی کو عام سمجھا جاتا ہے کہ کوئی برائی نہیں، چلتے پھرتے آدمی کسی کی برائی کر دے۔ اور برائی تو برائی بھائی، جتنی بات سنے یہاں سن کر وہاں ٹرانسفر کر دیا۔ یہ وائی فائی اور بلوٹوتھ کا زمانہ تو بعد میں آیا، یہ ٹرانسفرنگ کا زمانہ بہت پہلے سے بھائی، بہت پہلے سے۔ یہ تو باتیں ہوتی ہیں، کسی کی غیبت کر دی یہاں سنے وہاں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرچ مسالے ملا کر کے پیش کرتے ہیں، جو باتیں ہیں وہ باتیں رکھی اور کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر دی۔ تو میرے بھائیو، یہی بہتان ہے، یہی الزام ہے۔ اس کے برعکس کتاب و سنت میں ایک مسلمان کو کہا گیا اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرو، اگر تم اس کی برائی پر پردہ ڈال سکتے ہو تو پردہ ڈال دو۔ پیارے نبی نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، میرے بندے تیرے گناہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن تو نے میرے بندے کے گناہ پر، میرے بندے کی غلطی پر تم نے پردہ ڈالا تھا، تم نے لوگوں کے سامنے جا جا کر بیان نہ کیا، اس کو بدنام نہ کیا، تو میں نے آج تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو نے دنیا میں میرے بندے کی لاج رکھی ہے، آج میں تیری لاج رکھ لیتا ہوں، جا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کا کھاتا ہی اوپن نہیں کرتا۔ ہے کسی کے اندر ایسی جرأت؟ کسی کی برائی دیکھتے ہوئے بھی یہ سمجھ کر کے نہیں بھائی ہم نہیں کرتے، ہم آگے اس کو ٹرانسفر نہیں کریں گے۔ ارے جو برائی نہیں بھی ہوتی نا، وہ بھی مرچ مسالے کے ساتھ ہم آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں بتایا گیا کسی کی پردہ پوشی کرے آدمی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے ساتھیوں ذرا غور تو کرو، اس بڑی برائی کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بارے میں فرماتے ہیں لما عرج بی، جب مجھے معراج کرائی گئی، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، تو میرا گزر ایسی قوم سے ہوا، ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ کس کے ناخن؟ تانبے کے۔ اظفار من نحاس، ان کے ناخن تانبے کے تھے۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے اور اپنے سینے نوچ رہے تھے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں، جو اپنے سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت و ناموس پر حملے کیا کرتے تھے۔ کوئی چھوٹی برائی نہیں۔ قیامت کے دن ان کے ناخن تانبے کے بنا دیے جائیں گے۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے گوشت نوچیں گے، اپنا چہرہ نوچیں گے، اپنا سینہ نوچیں گے۔ پیارے نبی نے جب پوچھا تو بتایا گیا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، یہ لوگوں کی عزت پر حملے کرتے تھے، یہ دوسروں کی عزت پر ڈاکے ڈالتے تھے، دوسروں کی غیبتیں اور چغلیاں کرتے تھے۔ پھر آپ نے آگے اور جبرائیل نے بتایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا، جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، گویا کہ لوگوں کا گوشت کھانا ہے۔ اور جس آیت کریمہ میں چغلی کی حرمت نازل کی، چغلی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی بعض کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی کون پسند کرے گا؟ اگر چکن بھی میں آپ کے سامنے دے دوں کچا تو آپ کھانا گوارا نہیں کریں گے، مردار کا گوشت درکنار، وہ بھی اپنے بھائی کا، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔
फकरिहतुमू, अल्लाह खुद कह रहा तुम पसंद नहीं करोगे, तुम कराहत महसूस करोगे, तो फिर कैसे तुम ये गवारा करते हो कि तुम किसी की गीबत करो, किसी की बुराई सरेआम उछालो, किसी की चुगली दूसरों के सामने करो। जब तुम मुर्दार भाई का गोश्त खाने में कराहत महसूस करते हो तो दूसरों की इज्जतें उछालने में तुम्हें कराहत क्यों नहीं होती? तुम्हें इस चीज से तुम्हें इत्तेनाब क्यों नहीं होता? मैता, कौन है जो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? और मेराज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जब पूछा ये कौन लोग हैं, तो वहां कहा गया ये वो लोग हैं जो दूसरों की इज्जतों पर डाके डालते थे और लोगों का गोश्त खाते थे। चुगलखोर की मिसाल मेरे भाइयों ऐसे है, शहद की मक्खी की तरह नहीं, जो फलों और फूलों से रस चूसती है और शहद बनाती है, बल्कि चुगलखोर और गीबतखोर की मिसाल तो ऐसी है जैसे आम मक्खी होती है, पूरे जिस्म को छोड़कर जख्म पर बैठती है, घाव पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है, तमाम अच्छी चीजों को नजरअंदाज करते हुए घाव पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है। उसी तरह एक गीबत करने वाला आदमी, एक चुगलखोर आदमी आज सामने वाले की अच्छाई पर पर्दा डाल देता है और उसकी बुराई जगह जगह बयान करता है। उसके अंदर क्या खूबी है, क्या अच्छाई है, वो किसी के सामने बताता नहीं, लेकिन अगर जिंदगी में एक बुराई मिल गई तो पूरे माशरे में उसका ढिंडोरा पीटता है, सरेआम बयान करता है। ये बहुत बड़ी खराबी है माशरे, बहुत बड़ी खराबी है मेरे भाइयों। इस बुराई से खुद को पाक कर लो, इस बुराई से खुद को महफूज कर लो। अल्लाह की कसम, ये वो अजीम बुराई है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने धमकी दी है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, वैल है, बर्बादी है, बड़ी खराबी है जो गीबत करने वाले, जो चुगली करने वाले, जो टोल लगाने वाले, जो इल्जाम तराशी करने वाले। अच्छा, जो लोगों की इज्जत पर हमले करते हैं, जो दूसरों की गीबत और चुगलियां करते हैं, अल्लाह ताला उसके ऊपर एक बड़ा अजाब डाल देता है, उसको कंजूस बना देता है। देखिए, इस्लाम में कंजूसी का कोई तस्वुर नहीं, याद रखिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंजूसी से पनाह मांगने की हमें नसीहत की। इत्तकुश्शुहा, आपने फरमाया तुम बखीली से बचो। फ़इन्नश्शुहा अहलक मन कान क़ब्लकुम, क्योंकि तुमसे पहले जो कौमें थी इसी कंजूसी और बखीली की वजह से तबाह हो बर्बाद हो गई। तो कंजूसी ये कोई छोटी चीज नहीं। अल्लाह ताला चुगलखोरी के सबब, गीबत करने के सबब आदमी को कंजूस बना देता है। माल तो उसके पास होता है लेकिन खर्च होने का डर लगा रहता है, माल के कम हो जाने का डर लगा रहता है। इसीलिए अल्लाह ने आगे बयान किया, जमा माल वअद्ददा, वो माल को गिन गिन कर सैंत सैंत कर जमा करता है। और ये यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये सोचता है कि उसका माल उसका हमेशा काम आएगा, या वो माल उसके पास हमेशा रहेगा। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। बाज ऐसे भी लोग होंगे, कितने ऐसे लोग हैं मेरे साथियों जो करोड़ों के मालिक हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में देने की बात आ जाए, जब मस्जिद के लिए पुकारा जाए, मस्जिद में ताउन के लिए उन तक पहुंचा जाता है और उन्हें कहा जाता है, तो इसके लिए वो तैयार नहीं होते। ये बखीली कहां से आई, ये कंजूसी कहां से आई? अल्लाह ताला खुद फरमाता है, जो आदमी चुगलखोर होता है, जो आदमी गीबतें करने वाला होता है, अल्लाह ताला अज़ाब के तौर पर उसको बखील बना देता है, कंजूस बना देता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो अपने माल के बारे में तो जिंदगी भर यही सोचता है कि उसका माल हमेशा काम आएगा, उसका माल कभी खत्म ना होगा। अल्लज़ी जमा मालहु वअद्ददा, जो अपने माल को गिन गिन कर सैंत सैंत करके रखता है, खर्च करने का हमेशा डर लगा रहता है। वो सोचता है हाँ मस्जिद बन रही है, कोई बात नहीं, मस्जिदें तो बनती रहती हैं, लेकिन मैंने अपने माल में से दे दिया तो मेरा माल कम हो जाएगा। वो हमेशा हमेशा इसी में वो गुम रहता है, मैंने दे दिया तो मेरा माल कम हो जाएगा। अन्ना मालहु अखलदा, उसका माल हमेशा काम आएगा। अल्लाह कह रहा हरगिज़ नहीं, कल्ला, हरगिज़ नहीं। बस इख्तिसार के तौर पर लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा, वन करीब हुतमा में फेंक दिया जाएगा। हुतमा
हतमा यहतिमु के माने हो तो तोड़ देना, फोड़ देना। लोगों के दिल तोड़ते थे, लोगों की इज्जत और आबरू पे हमला करते थे। अल्लाह ठिकाना भी वैसा दे रहा है जहां उसको खुद तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, उसको हुतमा में डाल दिया जाएगा, हुतमा में फेंक दिया जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, तुम्हें क्या खबर वो हुतमा क्या चीज है, वो हुतमा के बारे में तुम्हें नहीं मालूम है। वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाह, वो अल्लाह की आग है, अल-मुक़दा, जो सुलगाई गई है, जो जलाई गई है। अल्लाह की आग जहन्नम में भड़क रही है। नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा, जिस आग की तासीर इतनी ज्यादा होगी जो दिलों तक पहुंच जाएगी। दुनिया की आग में इसकी नौबत ही नहीं आती, दुनिया में तो मौत है। जैसे ही दिल तक आग पहुंचती है, उसकी तपिश पहुंचती है, इंसान की रूह जज्बे उनसुरी से परवाज कर जाती है, उसकी मौत वाक़ हो जाती है। लेकिन जहन्नम में ऐसा नहीं होगा। जहन्नम की आग डायरेक्ट दिल को टच करेगी, दिल को छुएगी, लेकिन वहां मौत नहीं आएगी। वयातीहिम मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित, मौत तो चारों तरफ से आएगी लेकिन मौत वाक़ई नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह कह रहा है अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा, वो आग में वो होगा चुगलखोर, गीबतखोर, जो आग उसके कलेजे तक पहुंच जाएगी, जो आग उसके दिल तक पहुंच जाएगी। इन्नहा अलैहिम मूसदा, जो आग चारों तरफ से ढकी होगी, पैक होगी। इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह जब इस आयत को बयान करते थे, ज़ारो कतार रोने लग जाते थे और ये कहते थे, अरे आदमी जरा तसव्वुर तो करे, कोई कमरा बंद हो, चारों तरफ से पैक हो और मालूम हो कि उस कमरे के ऊपर आग लग गई है, आदमी तो पहले ही घबरा करके मर जाएगा। अगर निकलने की उम्मीद होती है तो इस उम्मीद में, इस आस में आदमी जिंदा रहता है कि चलो आग से ना सही, कम से कम ये खिड़की खुली है, वहां से मैं अपनी कोशिश करूंगा और वहां से मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जहां सारी कोशिशें बेकार समझी जाए, वहां आदमी मौत के पहुंचने से पहले ही दम घुट करके आदमी मौत का खुद शिकार हो जाता है। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदिन मुमद्ददा। वहां बड़े बड़े सुतून होंगे, बड़े बड़े दरवाजे होंगे जो चारों तरफ से बंद होंगे। अल्लाह कह रहा हम चुगलखोर गीबतखोर को जिस जहन्नम में डालेंगे वो चारों तरफ से पैक होगी, सारे दरवाजे उसके बंद होंगे, वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। आखिरी बात मेरे भाई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हदीस के मैदान में होने के बावजूद एक बात जिक्र करते हैं जो उलमा के यहाँ बहुत ज्यादा अहम है। वो ये कि मैंने आज तक किसी की गीबत नहीं की। नसीहत हासिल करो इमाम बुखारी से, इबरत पकड़ो इमाम बुखारी के इस कौल से, कहा मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं की। जबकि इल्म हदीस का मामला ये है, कोई मुहद्दिस है, इल्म हदीस का माहिर है, हदीसों का लिखने पढ़ने वाला है, उसे रावियों के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा कौन सा रावी कैसा है। भाई बोलना तो पड़ेगा ना, ये रावी ज़ानी है, शराबी है, कबाबी है, उस रिवायत के बारे में बोलना पड़ेगा, रावी के बारे में जरह करनी पड़ेगी। लेकिन इमाम बुखारी जब किसी रावी पर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं तो बड़े सरल अंदाज में, बड़े ही हल्के अल्फाज में करते हैं। फीही नजर, उलमा ने लिखा है इमाम बुखारी के लिए बहुत बड़ी बात है, इस मैदान में होने के बावजूद भी किसी पर जरह करते हैं तो इतने हल्के अंदाज में तमाम उलमा मुहद्दिसीन समझ जाते हैं इस रिवायत के अंदर कुछ तो ऐसी चीज है जो हमें लेनी नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, खुद को जांचें परखें और इस अजीम बुराई, एक मुआशरती जो सबसे बड़ी बुराई है, इस बुराई से खुद को पाक करने की कोशिश करें। मुआशरे की ऑटोमेटिकली आधी बुराई खत्म हो जाएगी सिर्फ एक बुराई के खत्म हो जाने की वजह से। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता फरमाए, एक दूसरे की इज्जत आबरू अल्लाह की हिफाजत की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रखे, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदा रखे। अल्लाह हमारा खात्मा हो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम व मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।